جس گلشن میں اور جس گھر میں اولاد کا معصوم چہرہ نہ ہو اور یہ پھول ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے اپنی خوشبوئیں نہ بکھیرے، تو وہاں اور اس گھر کے مکینوں کو بہت ہی بڑی محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی دنیا اپنی اولاد سے بسائے، اپنے ننھے منھے معصوم بچوں سے بسائے، اور انہی کے گرد و پیش اپنی محنتوں کو، اپنی قربانیوں کو صرف کر کے اللہ رب العالمین کے حوالے ہو جائے۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مال اور اولاد کو زینت الحیات الدنیا کہا۔ یہ دنیا کی رونق ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو دنیا کی وہ لذت محسوس ہوتی ہے جس کی خاطر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس کائنات میں اتارا۔ انہی کے ذریعے سے یہ نسل انسانی اس کائنات میں آباد ہے، اور ہمارا اور آپ کا گھر، ہمارا اور آپ کا چمن، ہمارا اور آپ کا وطن، گلی محلہ، ہر جگہ انہی کے ذریعے سے آباد ہے اور بسا ہوا ہے۔ اور آپ آگے اگر قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے اولاد کو قرۃ الاعین کہا ہے کہ یہ ہماری نگاہوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی ماں نے تابوت میں بند کر کے فرعون کے قتل کے ڈر سے دریا برد کر دیا، اور وہ تابوت چلتے چلتے فرعون کے محل کے پاس لگ گیا اور اس کو کھولا گیا، تو اس میں ایک خوبصورت ننھا منھا معصوم چہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں نکلا، جسے دنیا موسیٰ نبی کے نام سے نہیں جانتی تھی، اس کا چہرہ نہیں پہچانتی تھی۔ فرعون کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، بیوی آسیہ محل سے نکلی، انہیں بھی پتا چلا کہ اس تابوت کے اندر کسی نے ایک بچے کو بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا ہے، تو اپنے شوہر سے کہا، وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، یہ ہمارے اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، اسے مت مارو، اسے قتل نہ کرو جیسے تم دوسرے بچوں کو قتل کر دیتے ہو۔ دوسروں کے قتل کا تم نے آرڈر دے رکھا ہے، لیکن اس معصوم بچے کو جو ہمارے گھر تابوت میں تیر کر کے پہنچ گیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اسے قتل مت کرو، ہو سکتا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ عسیٰ ان ینفعنا، یہ ہم کو فائدہ اٹھائے، فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہمارے گھر میں اولاد نہیں، ہم اسے اپنا بچہ بنا لے، منہ بولا بیٹا بنا لے، ہمارا سونا گھر بھی آباد ہو جائے۔ تو اولاد یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سرور ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں بہت ساری دعائیں سکھلائیں، وہاں یہ دعا بھی ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہے کہ جب بھی اولاد کے لیے دعا مانگو تو یہ دعا مانگو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما، ایسی بیویاں اور ایسے بچے عطا فرما جو ہمارے نگاہوں کی ٹھنڈک ہوں، جو ہمارے نگاہوں کی ٹھنڈک ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے خود ایسی اولاد کے لیے دعا مانگنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ان معصوموں کے تعلق سے، ان نونہالوں کے تعلق سے، آنکھوں کی ان ٹھنڈک کے تعلق سے اور دلوں کے اس پھول کے تعلق سے بہت بڑا۔ اسی لیے ہم اور آپ اپنی اولاد کو محبت میں نور نظر، لخت جگر، کلیجے کا ٹکڑا اور نہ جانے کون کون سے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان بچوں کے تعلق سے جو ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر ایک ماں کے ذریعے سے، ایک باپ کے ذریعے سے، ایک مرد اور ایک بیوی کے ذریعے سے، دو جوڑوں کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں، بہت بڑی ذمہ داریاں عطا کی۔